أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 352 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 40 اور 41۔ لفظی معنی دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِنْ، اور اگر، تکو ہو، حسنتاً، کوئی ایک نیکی، یضاعفہا، تو وہ اسے دگنا کر دے گا، ویؤتی، اور دے گا، من لدنہ، اپنی طرف سے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ فکیف، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، اے رسول، علی ہؤلاء، ان پر، شہیداً، گواہ۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کسی کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ دوسری بات، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو اسے کئی گنا بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ اور تیسری بات بتائی، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتے ہیں۔ چوتھی بات بتائی، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ پانچویں بات بتائی، اے پیغمبر، ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، مگر کبھی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوگا، ظلم نہیں کرتے کا مطلب کیا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو نافرمانی کے بغیر عذاب میں مبتلا کر دے، کہ ایک آدمی اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خواہ دوزخ میں ڈال دیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص نیکی کرے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، تسبیح کرے، قربانی دے،
5 وقت نماز باجماعت پڑھے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، اجر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انفاق کرے، صدقہ اور خیرات کرے، جہاد کرے، ساری نیکیاں کرے، اور ان نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے کہ نہیں بھائی ہم اجر نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی شخص ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ کی غیرت اتنی بڑی ہے، اتنے غیرت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں کہ ایک نیکی کرنے والے بندے کو ایک نیکی کا ایک ہی اجر نہیں دیتے، بلکہ اس کو کئی گنا اضافہ کر کے دیتے ہیں، جس کی وضاحت دوسری صورتوں میں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آتا ہے، ہم تو پہلے مرحلے میں اس کو 10 گنا بڑھا کر دے دیتے ہیں، ایک کے بدلے 10، 1 روپیہ دیا 10 روپے کا ثواب، 10 روپے دیے 100 روپے کا ثواب، اللہ اکبر، 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں ہے۔ دوسری جگہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی ایک مثال دی گئی، جیسے کہ کسان ہیں، ایک بیج بوتا ہے، ایک بیج سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور 700 گنا تو ہو گیا، ایک کے بدلے 700۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، مختار کل ہیں، جب دینے پر آتے ہیں تو 700 گنا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ اس سے کئی گنا اضافہ کرے، 1000 گنا دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حج کے بدلے 1000 حج کا ثواب لکھ دیں اللہ تعالیٰ۔ کون پکڑنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ایک نماز پڑھے آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ 800 نیکیاں دے دے اس نیکی پر، کون پکڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والے ہیں، سخی ہیں، فیاض ہیں، داتا ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی لے کر آتا ہے ایک تو اس کو کئی گنا اضافہ کرتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے ایک تو قانون اور دستور، دوسرا اپنی طرف سے بھی دیتے ہیں اجرن عظیمہ، بہت زیادہ اجر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر کھینچ رہے ہیں۔ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، ساری انسانیت رب ذوالجلال کے سامنے ہوگی، ساری انسانیت ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم، حضرت ادریس علیہ السلام ان کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، حضرت داؤد اور سلیمان ان کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ ہر نبی، ہر انبیاء کرام ہوں گی اور ان کی امتیں ہوں گی، اور انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے اور ان کی گواہی دیں گے۔ ان کی گواہی پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ ان کی گواہی کی بات کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے نیک ہونے کی، برے ہونے کی، جو بھی ہے گواہی دیں گے، اور ان نبیوں کی گواہی کی تصدیق نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اللہ اسی حقیقت کو بیان کیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والوں کو بلائیں گے، اور وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر ہم آپ کو لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔ پوری قوموں کی گواہی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ہم ہول سیل میں دیں گے، ہر امت کی گواہی ہر نبی دے گا، ان نبیوں کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کے طور پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہم سب کو ایک ایسے انداز میں کھڑا کرے کہ ہم اللہ کے نزدیک، نبیوں کے نزدیک ایک نیک انسان، محسن ہوں اور ظالم نہ ہو، مومن ہوں کافر نہ ہو، امین ہوں خائن نہ ہوں، سچے ہوں جھوٹے نہ ہوں۔ ایسی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله